اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، اللہ تعالی رمضان کے ہر شب و روز میں، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، رہا کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے ہر دن، رمضان کی ہر رات جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور آگے سنیے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا فائدہ بھی بتایا، فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، ہر مسلمان کے لیے دن رات میں ایک دعا اس کی اللہ تعالی ضرور قبول کرتا ہے۔ اور بھی بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کے تذکرے فرمائے ہیں، لیکن ہم لوگ افطار کے وقت دعا کرنا تو دور کی بات ہے، افطاری کی دعا بھی بھول جاتی ہے۔ کھانے پر ایسے گرتے ہیں یا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ خود افطاری کی دعا ہی یاد نہیں رہتی۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور اسی طرح ایک اور بھی دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ بعض کتابوں میں یہ دعا بھی ملتی ہے، یا واسع الفضل اغفر لی۔ بالکل مختصر 3 الفاظ بنتے ہیں، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ کا معنی دیکھیے، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کے تذکرے کیے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں ہمارے اہل و عیال کے حق میں، خاندان والوں کے حق میں، مرحومین کے حق میں، موجودین کے حق میں، محسنین کے حق میں، ملک کے حق میں، ملک والوں کے حق میں، اور جو ملک سے بیرون ہیں ان سب کے حق میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے۔